بات کی گواہ ہے، اسلام کے تمام دشمن خاک میں مل گئے ہیں، آج اسلام پوری دنیا کے اندر موجود ہے، تاریخ اس بات کی زندہ گواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے، اور فنا فی اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مضمر ہے۔ فنا فی اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ ارض مقدس فلسطین قبلہ اول مسجد اقصی کے متعلق یہود و نصارہ کی سازشیں، ان کی غنڈہ گردیوں کی خبریں جو ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں دنیا کی دیگر اقوام اور اہل اسلام کے نظریے کی بات کرتا ہوں کہ اسلام نے ہمیشہ ظالم کو ظالم کہا، مظلوم کو مظلوم کہا، اور اگر کبھی ظلم کرنے والے لوگوں میں مسلمان شامل ہوئے تو اسلام نے ان کو بھی ظالم کہا۔ لیکن آج دنیا کے جو انصاف پسند لوگ ہیں وہ انصاف اور ظلم کا فیصلہ مذہب کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ وہ اس وقت تک ظالم کو ظالم نہیں کہتے جب تک ان کو یہ نہ پتا ہو کہ اس کا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں ہے۔ لیکن اسلام کی یہ خوبی رہی ہے ہمیشہ، اور ہماری روایات اس بات کی گواہ ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں نے اگر کبھی کسی مسلمان نے کسی پہ ظلم کیا تو اسلام نے اس کو بھی ظالم کہا اور اس کو روکا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل اور ان کا انصاف آج بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اگر ان کے خاندان میں سے بھی کسی فرد نے غلطی کی تو وہی سزا اس کو دی گئی جو دیگر مجرموں کو دی جاتی ہے۔ فلسطین میں آج یہودیوں کی غنڈہ گردی کے آگے پوری دنیا کے دیگر انصاف پسند لوگ چپ ہیں، یو این او چپ ہے، بڑی بڑی ہیومینٹی کی باتیں کرنے والے آرگنائزیشن چپ ہیں، ان کو سانپ سونگھ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ لگا کہ جو یہودی ہیں یہ ان کے تعلق دار ہیں، ان کا ان کے ساتھ مذہبی تعلق ہے، ان کا ان کے ساتھ نظریاتی تعلق ہے، اگر وہ ظلم کریں گے تو یہ تب بھی ان کے خلاف نہیں بولیں گے۔ لیکن یاد رکھو، ظالموں کا ساتھ دینے والے لوگ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کیا ہے کہ حق آئے گا، ظلم مٹ جائے گا۔ اسلام کسی جیتے جاگتے انسان کا نام نہیں ہے، اسلام محمد الرسول اللہ کے نظریے کا نام ہے، اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے اور اس نظریے کو کچلنے کے لیے ابو جہل پوری طاقت لے کر آیا، اور پھر جب ہم مدینہ پہنچے اور پورے عرب کے قبائل میدان بدر میں اکٹھے ہو کر آئے، اور اس کے بعد کیسر و کسریٰ کے بادشاہ پوری طاقت کے ساتھ اسلام سے ٹکرائے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے اسلام کے تمام دشمن خاک میں مل گئے ہیں، آج اسلام پوری دنیا کے اندر موجود ہے، تاریخ اس بات کی زندہ گواہ ہے۔ اس لیے جو ظالم لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اسلحے کی بنیاد پر، اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر
دنیا کے سب سے بڑے غنڈے امریکہ کے ساتھ دینے کی بنیاد پر فتح حاصل کر لیں گے. فتح جذبوں سے ہوتی ہے، ہتھیاروں سے کوئی چیز فتح نہیں ہوا کرتی. ایمان کے ساتھ میدان جیتا جاتا ہے. بیت المقدس پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کا حصہ ہے، اور ہمیں بیت المقدس اس لیے پیارا ہے کہ ہمارے رسول کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت کی ہے. شب معراج کے دن جب جبریل علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے نکلتے ہیں مکہ مکرمہ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات سے پہلے، عرش پہ جانے سے پہلے، رسول اللہ کی سواری مکہ مکرمہ سے اگر کسی جگہ جا کر ٹھہری ہے، مکے کے بعد اگر کسی جگہ رسول اللہ نے امامت کے لیے اپنے آپ کو آگے پیش کیا ہے، مکہ مکرمہ کے بعد اگر مسلمانوں کے لیے احترام کی کوئی جگہ رسول اللہ نے بتائی تو وہ بیت المقدس ہے، جہاں جا کے براق رکا اور محمد رسول اللہ نے امامت کی ہے. وجوہات تو بہت ساری ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے، بیت المقدس کی زمین ہماری ہے، بیت المقدس کے ایک ایک ذرے پر اہل ایمان کا حق ہے، لیکن اتنی بے شمار وجوہات بیان کرنے کی بجائے ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ اس روئے زمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے. فلسطین کے خلاف یہودی اور پورا امریکہ کیوں لگا ہوا ہے؟ کیونکہ فلسطین میں ٹک ٹاک کے سٹار پیدا نہیں ہوتے، فلسطین میں سارا دن موبائل پر چلا بیٹھ کر گیمیں کھیلنے والے لوگ پیدا نہیں ہوتے، فلسطین میں رنگ برنگے اپنے بال کر کے سارا دن آوارہ گردی کرنے والے نوجوان پیدا نہیں ہوتے، فلسطین میں روئے زمین کے آج بھی اول درجے کے مسلمان پیدا ہوتے ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جن کا کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، جہاں شہید ہونا لوگ اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں، جن کی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے نہیں تھکتی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ اول کو اپنی جبینوں کے ساتھ سجاتے ہیں، شہادت دے دیتے ہیں. اس لیے پوری دنیا کا یہودی ان کے خلاف لگا ہوا ہے. اور یہودی کیوں پریشان ہیں؟ آپ پڑھیے BBC کی پرسوں رپورٹ آئی ہے کہ ان کو کون سامان دے رہا ہے. پتہ لگا کہ فلسطینیوں کو سامان کوئی نہیں دے رہا، سارا کچھ خود ہی بنا رہے ہیں. تو وقت بھی ہو گیا ہے. تو میری عرض یہ ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ فلسطین کے لیے کیا کریں، پتہ کیجئے کہ فلسطین کی اتھارٹی کے کون سے افسران نئی دلی کے اندر کونسل خانے کے اندر ہیں، کون سی بڑی NGOs ہمارے صوبے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر یا اس پورے بر عظیم کے اندر کون سی ایسی NGOs ہیں جو ایمانداری سے ان کی مدد کر رہی ہیں. ان کو بولیں کہ ہم اپنا 1 روپیہ آپ کو دینا چاہتے ہیں، ان کو دیں. اور جو لوگ حج پہ جاتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے بیت المقدس میں جانے کی. سنیں اطمینان سے بات میری، بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے لیے سارا سال کوئی پابندی نہیں ہے. مسلمان شہداء نے اپنی قربانیاں دے کے اس کو سالم رکھا ہے. یہ اسی کو تو بند کرنے جا رہے تھے ابھی رمضان سے پہلے کہ دوبارہ اتنی بڑی قربانی دینی پڑی ہے. بیت المقدس میں کوئی پابندی نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں پر جانے کی. جو بندہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، عورت جا رہی، مرد جا رہے ہیں، ان کے ساتھ بچے جا رہے ہیں، اگر وہ اپنا حج کا ویزا لگواتے ہیں، عمرے کا ویزا لگواتے ہیں، اپنے ٹرپ ایڈوائزر کو بولیے کہ ہم نے خانہ کعبہ کی زیارت کے بعد، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری کے بعد تیسری حاضری مسجد اقصی کی لگانی ہے، ہم نے قبلہ اول میں نماز ادا کر کے آنی ہے. جب روزانہ کئی لاکھ مسلمان پوری دنیا سے بیت المقدس کی سرزمین پر اترنے شروع ہوں گے، حالات تبدیل ہو جائیں گے.
مسجد اقصی اتنی بڑی ہے کہ ایک وقت میں 5.5 لاکھ مصلی 5.5 لاکھ افراد اس مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کے دائیں طرف مسجد براق، جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق عرش کے لیے گیا، وہ بھی وہیں پر موجود ہے. اس کے علاوہ متعدد بڑی بڑی مسلمانوں کی یادگاریں جو ہیں فلسطین کے اندر موجود ہیں. تو 2 کام پلے باندھ لیں آپ. صرف رونے کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کلی دعائیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. اگر دعا کرنی ہے تو اللہ سے کہیں یا اللہ مجھے توفیق دیں کہ میں اپنی نیک کمائی میں سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا حصہ نکالوں. مجھے توفیق دیں کہ مولا کریم جب میں بیت اللہ کا سفر کروں گا، جب میں رسول اللہ کے روضے پر حاضری دوں گا تو بنا بیت المقدس میں حاضری لگائے ہوئے واپس نہیں آؤں گا. اگر ہم یہ 2 ہی کام ہندوستان کے مسلمان کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبلہ اول کی آزادی کی یہ جو جنگ القدس کے لوگ لڑ رہے ہیں، قبلہ اول کے لیے جو قربانیاں فلسطین کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے، نوجوان دے رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن جب وہ شہداء آگے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے مسلمان شرمندہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.